علی اب تک سوتے رہے مگر اطمینان نہیں تھا، پتہ نہیں کس رات کیا ہو جائے، لیکن اب 3 دن کے لیے اتنا اطمینان ہو گیا کہ نبی نے اب زندگی کی امانت دے کر کے زندگی کی ضمانت بھی لے لی ہے کچھ امانتیں دے کر، اس لیے علی اب 3 دن جم کر سوئے لے تاکہ ساری نیند پوری ہو جائے، اس لیے کہ 3 دن اب مرنے نہیں۔ کتنا مستحکم یقین تھا، کتنا مکمل یقین تھا، کتنا پیارا یقین تھا، کس قدر سچائی تھی۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں بات مشکل کشا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ اس لیے پیارے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے اس خاندان کو، الحمدللہ۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شعر سنو پہلے، شرافت خون میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا، شرافت خون میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پیارے کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں بات مشکل کشا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ مراد اپنے دل کی جس سے چاہو مانگ لو اکبر، مراد اپنے دل کی جس سے چاہو مانگ لو اکبر، سبھی اہل کرم ہیں خاندان مصطفیٰ والے، سبھی اہل کرم ہیں خاندان مصطفیٰ والے۔ تو یہ خاندان کی شرافت، اس خاندان کی عظمت کیا کہنا، یہاں یاد رکھو، قرآن پاک پڑھو، قرآن میں علی کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ علی کو تو ایسا علم اللہ نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی اگر مجھے تلاش کرنا ہوتا ہے تو میں قرآن میں ڈھونڈ لیتا ہوں، قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں، قرآن میں جان لیتا ہوں۔ علی مفسرین فرماتے ہیں، کل ایک جملہ کہہ کے مولانا نسیم صاحب نکل گئے، مگر پوری بات میں بتاتا ہوں آپ کو، سنو۔ علی کے بارے میں سنو، مفسرین فرماتے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ، اب پورے قرآن کو مختصر کیا جائے تو سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ملے گا، اور مختصر کرو تو پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ملے گا، اور مختصر کرو تو پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ملے گا۔ اور علی فرماتے ہیں میں بے کا نقطہ ہوں، میں بے کا نقطہ ہوں۔ ابھی نقطہ آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئے گا، پوائنٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ، نقطہ بندو رکھیے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا نقطہ ہے علی، تو کہا نقطہ، یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نقطے تو سب کچھ ہوتا ہے، سمجھ میں نہ آتا ہو تو لاؤ پورے سنسار کا نقشہ بھی سمجھاتا ہوں۔ لایا میرے سامنے رکھا، میں نے کہا بتاؤ اس میں ہمارا بھارت کہاں ہے؟ میں نے کہا مولانا یہ دیکھیے ٹیڑھا میڑھا یہ سب ہے نا، یہ سمندر کے کنارے، ادھر یہ گجرات کا کنارہ، اچھا یہ بھارت ہے، بتاؤ اس میں گجرات کہاں ہے؟ اس نے کہا ارے مولانا یہ آپ کو دیکھیے نا، یہ سمندر کے کنارے کنارے یہ حصہ نظر آتا ہے نا، یہ پورا گجرات ہے، بتاؤ اس میں راجکوٹ کہاں ہے؟ تو اس نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، یہ نقطہ نہ راجکوٹ ہے، یہ نقطہ کہاں ہے مولانا؟ یہ نقطہ راجکوٹ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس میں ریلوے اسٹیشن کہاں ہے؟ کہا اسی نقطے میں۔ میں نے کہا راجکوٹ کا بس اڈا، وہ بھی اسی نقطے میں۔ سید فاروق باپو، وہ بھی اسی نقطے میں۔ یہ اتنا بڑا جلسہ، وہ اسی نقطے میں۔ یہ اتنی لاکھوں کار، وہ اسی نقطے میں۔ یہ کروڑوں بیکار، اسی نقطے میں۔ اللہ اللہ ہمیں جس نقطے کو ایک دنیا دار بنا دے، جس نقطے کو
ایک دنیا دار بنا دے اس کی یہ عظمت، تو جس نقطے کو پروردگار بنا دے بھلا اس کی کیا عظمت ہوگی. اور علی فرماتے ہیں میں بے کا نقطہ ہوں. اس لیے پیارے آپ دیکھتے چلے جائیں، سرکار بستر پر لٹا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے. جیسے ہی سرکار پہنچے اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ حاضر ہو رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر صرف آہٹ پا کر کے تم بیدار تھے کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا ابو بکر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مجھے ہجرت کرنا پڑے گا اور ساتھ میں تم چلو گے. اس دن سے میں رات بھر سویا نہیں، صرف اس انتظار میں کہ پتہ نہیں وہ گھڑی وہ رات کون سی آ جائے، میرے آقا میرے گھر آ جائے مجھے سوتا ہوا. کیا عشق تھا صحابہ کا، کیا محبت تھی صحابہ کی. اس لیے پیارے اسی لیے چاروں صحابہ کے بارے میں ایک موقع پر سرکار نے فرمایا انا دار الحکمت و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. ارے مچل کے بولو سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے. ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ، علی دروازہ ہے. کیا کہنا. اسی لیے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھو. 3 سے زیادہ ہو گئے، بہت جلدی چھٹی دینے والا ہوں، آپ کو پریشان نہ ہو آپ لوگ. اس لیے پیارے وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی سحری بھی کرنا ہے نا، کھانا بھی ہے، پکانا بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے. کتنے لوگ تو حضرت ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ الحمدللہ نہ پوچھیے، بیمار بن جاتے ہیں رمضان شریف میں اور نہ کچھ رکھیے تو کچھ نہ کریں گے، کیپسول ہی رکھ لیں گے. لیکن پیارے یاد رکھو اپنے آقا کی نعت میں جھوم رہے تھے. میں نعت پڑھ رہا تھا، آپ بالکل جھوم رہے تھے، مست ہو رہے تھے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا کی نعت پڑھنا، نعت لکھنا سب عبادت ہے. سبحان اللہ. نعت سننا یہ سب عبادت ہے. اس لیے پیارے اپنے آقا کی نعت پڑھو، اپنے آقا کی نعت لکھو، نعت سنو، یہ سب عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. علی کے علم کی بات چل رہی تھی، بات ادھوری نہ رہنے پائے. علی کا علم سبحان اللہ، اتنے عظیم علم والے تھے. ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ 2 شخص سفر کر رہے تھے، ان کے پاس میں 8 روٹی تھی، ایک کے پاس 3 ایک کے پاس 5. بھوک لگی تو بیٹھ گئے کھانے کے لیے. تو ایک مسافر اور آ گیا، کہا بھائی صاحب مجھ کو بھی شامل کر لو، اگر ہو تو میں بھی ساتھ میں بیٹھ کے کھا لوں. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. کھانا کھایا، جب چلنے لگا تو اس نے اپنے پاس سے 8 روپیہ نکالا، دونوں کے بیچ میں دیا، چلا گیا. جس کی 5 روٹی تھی اس نے 5 روپیہ لیا، جس کی 3 تھی اس کو 3 روپیہ دیا. تو 3 والے نے کہا بھائی روٹی کم ہو یا زیادہ حصہ ہوگا آدھا آدھا. اب دونوں میں حجت تکرار بڑی تو کہا چلو حضرت علی سے فیصلہ کراتے. آئے حضرت علی کے پاس تو علی فرماتے ہیں کہ یار تم کو 3 روپیہ مل رہا تھا، تمہارے لیے خیریت تھی، اس کو لے لینا چاہیے، تم حساب کرانے کاہے چلے آئے. کہا نہیں حضرت علی آپ حساب سے بتائیے ہمیں کتنا چاہیے. علی فرماتے ہیں حساب سے تجھ کو 1 روپیہ چاہیے. کہا 3 نہیں چاہیے، میری 3 روٹی تھی. کہا نہیں 3 نہیں 1 روپیہ چاہیے. کہا حساب بتائیے. علی فرماتے ہیں تیری 3 روٹی کہاں؟ کہا اس کی 5 روٹی کہاں؟ کہا روٹی کتنی ہوئی؟ کہا 8. کہا 3 روٹی کے آپ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 3 ترک کا گڑت کمزور ہے کیا؟ 9. تو 3 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو 9 ٹکڑے بنے. اس کی 5 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو 5 تھے 15. 15 اور 9
24 15 9 24। اب 24 کو 3 میں تقسیم کرو, 8 3 24. تو علی فرماتے ہیں چونکہ تیری 3 روٹی کے 9 ٹکڑے ہوئے تھے اور 8 8 سب نے کھایا تو 8 تو نے خود ہی کھا لیا, تو 1 ٹکڑا تیرا اس نے کھایا اور اس کے 15 تھے تو گویا 8 اس نے کھایا تو 7 ٹکڑے اس کے کھایا تو 7 روپیہ اس کو چاہیے, 1 روپیہ تجھ کو چاہیے. اللہ اللہ, علی کا حساب. 3 آدمی جھگڑ رہے تھے, اونٹ تقسیم نہ ہو رہے تھے. 17 اونٹ تھے, اس میں 3 حصے تھے, ایک کا اس میں آدھا حصہ تھا, ایک کا تہائی حصہ تھا, ایک کا 9واں حصہ تھا. اب آدھے والے کو 8.5 اونٹ چاہیے, تہائی والے کو 6.25 یا 5.5 چاہیے, جس کا 9واں حصہ تھا اس کو 2.25 چاہیے. حصہ بانٹ ہو ہی نہ پا رہا تھا, جھگڑا پڑا تھا. کہا یار برابر برابر بٹنا چاہیے, نہ کٹے نہ چھٹے, برابر برابر بٹے. اب اگر کاٹے چھاٹے کام چل ہی نہ رہا تھا, پہنچے حضرت علی کے پاس. کہا حضرت علی فیصلہ کیجئے. کہا کیا؟ کہا 17 اونٹ ہے, 3 حصے ہیں, اس طرح کے حصے ہم سوچتے ہیں کہ نہ کٹے نہ چھٹے, برابر برابر بٹے. علی فرماتے ہیں جب باندھو. سارے اونٹ باندھ دیے گئے. اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ میرا اونٹ کھول لاؤ. کھول لائے, بغل میں کہا باندھو. باندھ دیا. کہا اونٹ کتنے ہو گئے؟ کہا 18. کہا جس کا آدھا ہے وہ 9 اونٹ کھولے چلے. بڑا خوش ہوا کہ کہاں تو ہم کو 8.5 بن رہے تھے, 9 مل گئے, آدھے کا فائدہ. کھولا, تیزی سے کھسکا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ 18 میں جس کا تہائی حصہ تھا تو 6 تیرک 18, 6 تیرک 18. تو کہا 6 تم کھولو. وہ بھی سوچا کہ کہاں 5.5 مل رہے تھے, کام بن گیا. اب گھاٹا اس کا ہو وہ جانے. اب جس کا 9واں حصہ تھا تو 18 میں 9واں حصہ میں 2 آئے, تو حضرت علی نے 9 اس کو دے دیا, 6 اس کو دے دیا. اب کہتے ہیں 2 تم کھولو. تو اس نے بھی سوچا کہ اب حضرت علی جانے 1.25 مل رہے تھے, کہاں ہم کو 2 مل گئے. تو 9 اور 6, ارے بولو 9 اور 6 15 اور 2 17 اونٹ بڑھ گئے. حضرت علی فرماتے ہیں میرا اونٹ میرے کھوٹے میں باندھا. سبحان اللہ, تقسیم ہو گئے حساب. اس لیے حضرت علی کا جیسا علم, حضرت علی کی جیسی شان, اللہ اللہ, جنگ میں دیکھو تو لاجواب. علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ارے بلند آواز سے بولو, علی کا نام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے. جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی, جنگ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھیوں نے پانی کی پیاس محسوس کی. ساتھیوں نے کہا علی پیاس بہت تیز سے بڑھ رہی ہے. حضرت علی کچھ ساتھیوں کو لے کر پانی کے لیے آگے چلے. دیکھا کہ ایک گرجا گھر ہے, اس کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے ساتھیوں کو بھیجا جاؤ اس راہب سے پوچھو پانی کہاں ملے گا. لوگ گئے اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملے گا. اس نے کہا کہ 6 میل سے پہلے پانی کہیں نظر نہیں آتا, نہ مل پائے گا, یہاں سے پانی لانے کے لیے 6 میل جانا پڑے گا. لوگوں نے آ کر کہا حضرت علی کمزوری تو بہت آ گئی ہے, پیاس بھی بہت ہے, لیکن شاید دم نکلنے سے پہلے ہم لوگ پانی تک پہنچ جائیں اور 6 میل کا سفر ہم لوگ طے کر لیں. حضرت علی فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں 6 میل جانے کی, کوئی ضرورت نہیں. علی ہے علی. کہیں دیوار ہلتی ہے, کہیں در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ضرورت نہیں. پچھم کی طرح اپنے گھوڑے کو موڑا, کہا پیچھے پیچھے آؤ. تھوڑی دور چلے, حضرت علی اتر گئے وہاں پر اور فرماتے ہیں ساتھیوں سے کہ یہاں زمین کھودو, یہاں پانی نکلے گا. تھوڑی سی زمین کھودی گئی تو چٹان پتھر کی نظر آئی. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے نیچے بہت ہی ٹھنڈا میٹھا پانی موجود ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پتھر کو ہٹانا ہے. تمام ساتھیوں نے اپنے اپنے ہتھیار پتھر کے اندر ڈالے, ساری طاقت ختم کر ڈالی, لیکن پتھر ہلا نہیں. پتھر نہیں ہلا. لوگ عرض کرتے ہیں سرکار ہم نے کتنے لوگوں نے طاقت لگائی ایک بار کی, سینکڑوں لوگوں نے ہاتھ ڈالنا چاہا, ہتھیار ڈالنا چاہا کہ یہ اکھڑ جائے, لیکن ہلا نہیں.
اب کیسے کام چلے گا؟ حضرت علی نے اپنی آستینیں چڑھائی، نہ پوچھی ذکر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو، یدے پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت علی نے اپنی آستین چڑھائی، کہا ہٹو تم لوگ، پتھر کے نیچے اپنی انگلیاں داخل کی اور پتھر کو اٹھا کر کے ٹانگا اور دور پھینکا۔ پتھر کو اٹھانا تھا کہ اندر پانی کا چشمہ نظر آیا، جو بہت ہی ٹھنڈا میٹھا خوشبودار پانی نظر آیا۔ تمام لوگوں نے جب حضرت علی کی یہ شان دیکھی تو پکار اٹھے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے پتھر اٹھایا، سب نے پانی پیا، پانی بھرا، سب شکم سیر ہو گئے۔ حضرت علی نے پتھر پھر اٹھایا، اٹھا کے اسی جگہ رکھ دیا، کہا مٹی ڈال دو۔ مٹی ڈال کر کے جب آگے بڑھنے لگے تو اس گرجا گھر کا راہب دوڑ کے آیا، ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا آپ پیغمبر ہیں؟ علی فرماتے ہیں نہیں۔ کہا پھر کوئی فرشتہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا میں نبی نہیں، نبی کا داماد خلیفۃ المسلمین ہوں، میرا نام حضرت علی ہے۔ بس اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا علی اپنے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیجئے اور کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ کہا ایسا کیوں؟ اتنے سالوں سے اپنے دین دھرم پر قائم ہو، اس کو کاہے چھوڑ کر کے تم مسلمان ہو رہے ہو؟ کہا چونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ جو پتھر ہے یا تو ہٹانے والا نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا، مجھے اسی دل کا انتظار تھا علی، تم مل گئے تو ساری کائنات مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، سلطنت آپ کی اور نظام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا۔ اس لیے پیارے تو مولا علی کی شان کیا کہنا، ان کی عظمت کیا کہنا، ان کی برتری کیا کہنا، ان کی بزرگی کیا کہنا۔ میں رات بھر بولوں تو حضرت علی پر دو چار رات بولوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہیں سے خالی میدان نہیں ہے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، لیکن وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی تازہ دم رہو۔ بہت زیادہ تھکانا بھی اچھا نہیں، اتنے پلاؤ کی بد ہضمی نہ ہونے پائے۔ وہ زندگی ہے حقیقت میں اس کا جینا ہے، غم رسول سے لبریز جس کا سینہ ہے، میری نگاہ میں نہ جام ہے نہ مینا ہے، رسول پاک کی آنکھوں سے آج پینا ہے، بروز حشر مجھے ناز کیا ستائے گی، پلانے والا میرا ساقی مدینہ ہے۔ اس لیے پیارے تو جام سب پیتے ہیں اور سب مست ہوتے ہیں، یہ خانقاہی ماحول بنا ہوا ہے، تو آؤ خانقاہی کے دو تین شعر یاد آ رہے ہیں۔ حضرت بے دم شاہ وارسی، بے دم یعنی کوئی دم نہیں، بے دم۔ میں سوچنے لگا کہ ایک روز لیتے تھے حضرت وارث سے پاک کا گزر ہوا۔ ہمارے یہاں تو پاک لوگوں کی کمی نہیں اور شریف لوگوں کی کمی نہیں، بولو بھائی، ہمارے یہاں پاک ہی پاک اور شریف ہی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، کچوچا شریف، بریلی شریف، بدایوں شریف۔ ایک مرتبہ ہاشمی میاں کہنے لگے کہ میں گھر سے چلا تو ایک بغل میں بیٹھا تھا، تو مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو کہا میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں کچوچا شریف سے۔ کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا اجمیر شریف۔ تو کہا یار تم لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، ہر چیز کو شریف بول دیتے ہو، کچوچا شریف، بریلی شریف، بدایوں شریف، اجمیر شریف۔ تو ہاشمی میاں نے کہا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے یہاں کیا ہے؟ تو کہا اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو صرف دو ہی شریف ہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف۔
تو کہا میں بیٹھا رہا اسٹیشن پہ, گاڑی کھڑی ہوئی تو کچھ میرے چاہنے والے چائے لے کر کے آئے, حضرت چائے چائے. تو کہا میں نے ایک چائے لیا اور اس سے کہا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا. تو اس کا چہرہ لالٹین ہو گیا. او مولانا میں کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں, کیا میں نے گستاخی کیا, کیا بدتمیزی کیا, آپ مجھے کمینہ کہتے. آج تم کچھ نہیں کہے کچھ نہیں بولے, لیکن ابھی تم ہی تو کہہ رہے تھے دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں. ارے تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں, ایک مکہ شریف ایک مدینہ شریف. تو تم 2 میں سے تو ہو نہیں, نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو, تو پتا چلا کمینہ ہو. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی, شرافت خون میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. اس لیے پیارے پنجتن پاک کا ذکر کرتے رہو, اپنے بزرگوں کی یاد مناتے رہو. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جا پانا, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں انداز جا پانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جانانا, بے خود کیے دیتے ہیں. آرزو کرو, اپنے اپنے پیروں کی طرف توجہ کرو اور عقیدہ بناؤ, خدا کی قسم ایمان روشن ہو جائے. اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ, اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ, جب جان لبوں پر ہو میرے مرشد, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, بے خود کیے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک عاشق رسول جب مچلتا ہے, خدا کی قسم آخری شعر سنو ایمان تازہ ہو جائے. جب مچلتا ہے تو عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ دنیا میں مجھے تمہوں نے گھر اپنا بنایا ہے, دنیا میں مجھے تمہوں نے گھر اپنا بنایا ہے, تو محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو تو سب پی لیتے ہیں, کچھ لوگ تو اتنا پی لیتے ہیں کہ بیچ روڈ میں پڑے رہتے ہیں, لیکن بیچ روڈ میں بہت کم دیکھا ہے. بہت ہوشیار ہوتے ہیں کنارے پہ روڈ پہ, وہ جانتے ہیں کہیں استاد نہ آ رہا ہو, کنارے پہ تو اتنا پی لیتے ہیں. ایک الہ آباد میں حضرت اتنا پیے تھا کہ ایک گدھا کو کان پکڑ کے کہہ رہا تھا پڑھ کلمہ, گدھا سے کلمہ پڑھا رہا. ہاں اتنا بھی, لیکن پیارے پینے کو سب پیتے ہیں, ایک عاشق بھی پیتا ہے, مگر وہ کیسی پیتا ہے. اس شرط پہ پیوں گا جتنی بھی ملے ساقی. کون سی شرط ہے؟ اس شرط پہ پیوں گا جتنی بھی ملے ساقی, کہ اجمیر کی بوتل ہو میرے خواجہ اور بغداد کا پیمانہ, بے خود کیے دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن مولا علی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. سبحان.
अजमेर का तस्करा आ गया, क्या कहना। देख लो ख्वाजा की आली शान है, चार सू ख्वाजा का ही फैजान है। चिश्तियों को हिंद में गम कुछ नहीं, मेरा ख्वाजा मुल्क का सुल्तान है। मेरा ख्वाजा हिंद का सुल्तान है। और बादशाहों को भी ये कहना पड़ा, बादशाहों को भी ये कहना पड़ा, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कहे जिसको नबी मन कुंतो मौला, लहम का लहमी, जो हो काबे में पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी। अली 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 बला तली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आपने मोहब्बतों से नवाजा है, इस मोहब्बत का शुक्र